السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم و مکرم سامعین، گرامی قدر حاضرین اور عزیز القدر بیٹھو اور بھائیوں، ہم شہروں میں تو دیکھتے ہیں، شاید یہی صورتحال دیہاتوں میں ہو کہ جمعے کے دن جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو بہت چند لوگ ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آخری 10-15 منٹ میں پھر مسجد بھر جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ میں آج کے درس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتلاؤں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا اور جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے، خطبہ سننے کی جو فضیلت ہے اور جمعہ پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس دن کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کو ہم یا تو جانتے نہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، غفلت اور بڑی مجرمانہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ غور سے سنیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جمعے کا دن یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کو عید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن۔ تو کیا ہم اس دن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی عید کے دن کو دیتے ہیں؟ عید کے دن کی تیاری اور عید کی تیاری تو رات ہی شروع ہو جاتی ہے یا کئی دن پہلے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے کپڑے سلانے ہیں، ہم نے یہ چیز تیار کرنی ہے، یہ چیز تیار کرنی ہے، لیکن جمعے کی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ
ہمارے نزدیک بھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن 2 عیدیں تھیں۔ ایک تو عرفے کا دن تھا، وہ ہمارا عید کا دن ہے، اور ایک جمعۃ المبارک کا دن تھا، وہ ہمارا عید کا دن ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ عید کا دن ہے، اس کی تیاری بھی ہمیں مغرب سے شروع کرنی چاہیے۔ مغرب سے، یعنی جمعرات کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے تیاری شروع کریں، اور فجر کی نماز کے وقت بھی اس کی تیاری ہو۔ کس طرح کہ آپ نے سورۃ الکہف پڑھنی ہے، اور یہ کب پڑھنی ہے؟ جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کے دن سورج غروب ہونے تک آپ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ یہ بزرگوں کو اٹھا دیں، یہ گھٹنے چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف کو جمعے کی رات یا جمعے کے دن پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ عز الجلال اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک، ایک روایت میں اس کے قدموں سے لے کر بیت اللہ تک روشنی روشنی کر دیتے ہیں۔ اس کا جسم اور دل منور ہو جاتا ہے۔ اور پھر شاید یہ حدیث پہلے میں نے بیان کی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ہفتے میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ پورے ہفتے میں سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز۔ جمعے کے دن فجر کی جو نماز ہے یہ سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاوات عند اللہ صلاة الفجر یوم الجمعۃ مع الجماعہ، کہ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے جب آپ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ اب یاد رہے گی، کیوں بھی چھوٹے اس کو یاد ہے۔ آپ نے پہلے کون سی نماز کہا تھا؟ جمعے کی۔ فجر کی نماز یہ سب سے افضل ہے، جمعے کے دن فجر کی نماز جب آپ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں مسجد بھری ہو، یہ سب سے افضل ہے۔ اسی وقت سے ہی تیاری شروع ہو جائے کہ بھئی آج جمعہ ہے اور ہم نے سورۃ الکہف بھی پڑھنی ہے، اور پھر ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام اعظمها عند اللہ، سید الایام و اعظمها عند اللہ یوم الجمعہ، کہ تمام دنوں کا سردار وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ اور سارے ہفتے کے دنوں میں سب سے عظمت والا دن کون ہے؟ جمعے کا دن۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جمعے کا دن اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے یا عید الاضحیٰ کا قربانی کا دن زیادہ اللہ کے ہاں بہتر ہے؟ کیوں جی؟ اب بولتے نہیں ہیں بزرگ بھی نا، ڈرتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعۃ خیر،
کہ جمعہ کا دن بہتر ہے عید الفطر کے دن سے بھی اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی۔ تو پھر اس دن کی کیا ہم فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے لیے کیا محنت کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن کی محنت تو آپ ماشاءاللہ رات سے شروع کر دیتے ہیں، یہ سیویاں پکاؤ، کپڑے تیار کر دو، استری کر دو، خوشبو لگا دو، یہ کر دو، تیاری کر دو، جی ہنے ہی نہا لو، بڑی تیاری۔ اور جمعہ کا دن عید الفطر کے دن سے بہتر ہے، اور پھر قربانی کے دن سے بھی یہ دن بہتر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یا تو لوگوں کو شعور نہیں دیا گیا، بتایا نہیں گیا۔ اگر آپ لوگ ماشاءاللہ ساری زندگی گزر کی جمعہ پڑھتے، اگر آپ لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں تو پھر بے نمازوں کو تو کیا پتہ ہونا، پھر ان لوگوں کو کیا پتہ ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں یاد رکھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں کہ جمعہ کا دن عید الفطر کے دن سے اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ عز وجل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، اور جمعے کے دن ہی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جمعے کے دن ان کی توبہ قبول کی، اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعے کے دن آئے گی۔ اس لیے جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ۔ اگر کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دے، سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے، تو اللہ عز وجل اس کے دل پر نفاق اور نافرمان کی مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے اور یہ نافرمان ہے۔ اگر 3 جمعے کوئی مسلسل چھوڑ دے، غفلت سے، سستی سے، جمعہ نہیں پڑھا، اور آپ کے ہاں تو خیر دیہات ہے، پتہ نہیں ہمیں، شہروں میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر جمعہ بازار لگتے ہیں، جمعہ بازار۔ تو میں ایک دن جمعہ پڑھ کے نکلا، جلدی نکل گیا، کسی جگہ پہ جانا تھا، تو وہ جمعہ بازار سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اتنی رونق ہے، اتنی رونق ہے، کوئی جمعہ نہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ پھر ہم روتے ہیں جی ہماری حالت نہیں بدلتی، پریشانیاں بہت ہیں جی، ہم ذلیل بہت ہیں جی، امریکہ ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، ہماری معیشت صحیح نہیں ہے، ہم نے اللہ سے تعلق کتنا توڑا ہوا ہے، سارا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، مسلمانوں، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ اذان سنتے ہی جلدی آ جاؤ، فرض ہے اس وقت۔ اذان سے پہلے آنا تو بڑی فضیلت ہے نا، لیکن اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔
جو آدمی اذان کے بعد بھی دکان کھلی رکھے، اذان کے بعد بھی بازار لگائے، جمعے کی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت کرے، وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کمائی کر رہا ہے، حرام کمائی کر رہا ہے۔ یحرم البیع حینئذ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذان کے وقت، اذان کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ آپ دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، کام کرنا حرام ہو گیا جب جمعے کی اذان ہوگی۔ آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے اور خرید و فروخت کر رہے، یہ حرام کر رہے۔ جس طرح کوئی آدمی خنزیر کھا رہا، جس طرح شراب کا کاروبار کر رہا، جس طرح سود کا کاروبار کر رہا ہے، یحرم البیع حینئذ۔ اور عبداللہ ابن امام عطا بن ابی رباح کہتے ہیں تحرم الصناعات کلھا، کہ صرف خرید و فروخت ہی حرام نہیں ہوتی، پھر گوڈی کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، پھر چارہ کاٹنا بھی حرام ہو جاتا ہے، پھر سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ پہلے چارہ کاٹ لو نا اذان سے پہلے، یا پھر جمعہ پڑھ کے۔ کتنی وعید ہے۔ اب کتنے فیصد مسلمان ہوں گے آپ مجھے بتائیں کہ جن کی دکانیں اذان کے بعد کھلی ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، خود بھی حرام کھا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہوں؟ اس لیے جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر جمعے کے دن غسل کرنا، نہانا، یہ ہر بالغ مرد مسلمان پر فرض ہے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ سمجھیں گے جی آج سارے مسائل نئے نئے ہیں، اسی طرح جمعے کے لیے خاص جوڑا بنا کر رکھنا کہ جو کسی اور کام میں نہ پہنے، صرف جمعے میں پہنے۔ آپ نے عید کے لیے الگ جوڑے کا حکم نہیں دیا، عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے الگ جوڑے کا حکم کس کے لیے دیا؟ جمعے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس لکم ثوبانی سوا ثوبی محنتی، وہ کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں جو محنت اور مشقت کام والے کپڑوں کے الگ ہوں اور وہ صرف جمعے کے لیے، صرف جمعے کے لیے؟ اچھا چلو یہ بتائیں کہ زیادہ خوبصورت اور اچھے کپڑے جو آپ کے جوڑے ہیں، جتنے آپ کے جوڑے ہیں، زیادہ خوبصورت جو آپ کا جوڑا ہے وہ عید الفطر کے دن پہننا چاہیے کہ جمعے کے دن پہننا چاہیے؟ وہ جمعے کے دن پہننا چاہیے۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث کے وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، کیوں جی؟ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، کہ جتنے جوڑے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں سب سے خوبصورت جوڑا جمعے کے دن پہنے۔ تو آپ اچھا جوڑا پہنتے ہیں جمعے کے دن؟ اچھا، سب سے اچھا جوڑا پہنیں اور پھر نہائیں، سورۃ کہف پڑھنا، نہانا، غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا، احسن ثیابہ، اور اچھی خوشبو لگانا، اچھی خوشبو لگانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن دو کام تو فرض ہیں، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔
خوشبو لگانا، علیکم بالطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جمعے کے دن خوشبو ضرور لگایا کرو۔ اے باپ بہنوں میں اٹھاؤ، یہ بھی خوشبو کا تو پتہ نہیں رکھی کہ نہیں رکھی۔ پاپا جی خوشبو رکھی جے گھر جمعہ والے دن لگانے کے لیے؟ ہاں جی سنتے ہیں پاپا جی؟ ہاں جی اچھا، اگر آپ کے پاس خوشبو نہیں ہے نا تو آئندہ جمعہ آنے سے پہلے پہلے خوشبو خرید لیں اور اچھی خوشبو خریدیں، احسن الطیب، اچھی خوشبو، ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسروں کو نظرہ لگا دے۔ کئی لوگوں کو خوشبو سے الرجی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اچھی خوشبو ہو نا، جو زیادہ تیز نہ ہو، زیادہ دماغ کو نہ چڑھے، بلکہ میٹھی میٹھی خوشبو ہو، جس طرح عود ہوتی ہے۔ بھئی آپ نے کسی کوئی عمرے پہ گیا ہو یا حج پہ گیا ہو تو وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جمعے کے دن کتنی اچھی خوشبو وہ پوری مسجد کو معطر کر دیتے ہیں، پوری مسجد کو خوشبو لگائے۔ اور پھر کب آئے جمعہ پڑھنے کے لیے؟ جب جماعت کھڑی ہونے لگی ہو۔ کیوں بھائی؟ اذان سے پہلے آئے، اذان سے پہلے۔ اللہ ذو الجلال جمعے کے دن فرشتوں کو مسجد پر کھڑا کر دیتے ہیں، مسجد کے دروازے پر۔ فرشتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر، اور ان کے پاس خاص لوگوں کے مقربین کے رجسٹر ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، تو وہ جیسے جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پر کون آیا، تیسرے نمبر پر کون آیا۔ اور نام کب لکھتے ہیں؟ اذان سے پہلے پہلے۔ جب اذان ہو جائے، خطیب منبر پر بیٹھ جائے، اذان شروع ہو جائے تو پھر وہ نام نہیں لکھتے، پھر وہ دفتر لے کر لپیٹ کر مسجد میں آ کر امام کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ قاری صاحب بتائیں گے کہ یہ کتنے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے والے اذان سے پہلے پہلے اپنا نام فرشتوں کے پاس لکھا لیتے ہیں۔ کتنے بجے اذان ہوتی ہے آپ کی دوسری؟ 12:50 پر، 12:50 پر۔ تو جو پرسوں جمعہ گزرا ہے تو کتنے ماشاءاللہ ساتھی ہوں گے کہ جنہوں نے 12:50 سے پہلے پہلے آ کر اپنے نام لکھوا لی۔ کوئی ہے کوئی سمجھدار لوگوں میں یا کوئی بڑے لوگ؟ آپ نے تو پڑھانا ہوتا ہے نا جی جمعہ، آپ کا نام تو لکھا ہوتا ہے نا۔ بہت کم لوگ، بہت، کوئی 2-4، کوئی 8-10 کوئی بیٹھے ہوں گے۔ میں نے اس موضوع پر اپنی مسجد میں خطبے دیے تو اب ہمارا جو اندر والا حال ہے نا یہ فل ہو جاتا ہے، باہر بھی لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے 2-3 جمعے لگائے کہ اپنے نام لکھا لو، اور جو پھر سب سے پہلے آتا ہے نا، سب سے پہلے، تو فرشتے اس کے نام کے آگے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دی۔ اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے نام کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو اتنا اجر ہے جس طرح ایک گائے ذبح کر کے اس نے قربان کر دی۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے نام کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ایک بکرا یا چھترا قربانی کر کے ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ اور جو پھر
کتنا نمبر آ گیا؟ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ اس کا یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرغ ذبح کر کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اور جو 5ویں نمبر پر آتا ہے تو اس کا پھر نام بھی لکھتے ہیں، فیصل۔ اور اگر 5ویں نمبر پر آئے تو پھر ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دی۔ اور جو اذان کے بعد آئے اس کا پھر نام نہیں لکھا جاتا، وہ پھر آتا ہے صرف اس کا کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہے، تو جمعہ تو اس کا گیا نا۔ پھر یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، کانت لہو ظہرن، جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے، اذان کے بعد آئے، کانت لہو ظہرن، یہ پھر جمعہ اس کے لیے ظہر کی نماز بن جاتا ہے۔ اور فرق اتنا ہے کہ اگر وہ جمعہ پڑھتا ہے تو 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو صرف ایک نماز کا فرض ہی ادا ہوتا ہے، 10 دن کے گناہوں سے محروم ہو گئے، 10 دن کے گناہوں کی معافی سے وہ شخص محروم ہو گیا۔ اتنا اس کا مال ضائع ہوا کہ 10 دن کے گناہ معاف ہونے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے، اور بکرا وہ جلدی آتا ہے، امام کے خطبے سے اذان سے پہلے آتا ہے، تو اللہ عز الجلال اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اذان کے بعد آئے گا کانت لہو ظہرن، تو یہ اس کو ظہر کا بھی ایک فرض ادا ہو گیا، باقی 10 دن کے گناہ تو اس کے معاف نہ ہوئے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس امید پر کہ آپ شاید بدلیں گے اپنے آپ کو۔ اور وہ حدیث ایسی ہے کہ ذخیرہ حدیث میں اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی اتنی احادیث کا ذخیرہ ہے اور اتنی کتابیں ہیں، اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث وہ یہ ہے کہ اگر آپ 4 کام کر لیں، 4 کام، جمعے کے دن 4 کام کرنے آپ نے۔ پہلا کام، من غسل واغتسل، کہ جو آدمی نہا لے، اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سر کو دھوئے، صابن شیمپو لگا کر، غسل یعنی اچھی طرح سر کو دھوئے، جسم کو دھوئے، ایک کام۔ دوسرا کام، مشى ولم يركب، کہ پیدل آئے، سوار نہ ہو۔ آپ گھر سے کتنا یہ کیا آئیں؟ پیدل آئیں، جمعہ پڑھنے کے لیے پیدل آئیں۔ تیسرا کام، یہ کام بھی آسان ہی ہے کہ مشکل ہے؟ یہ بھی آسان ہے، نہانا آسان ہے، اور پیدل آئیں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ، اور امام کے قریب آ کر بیٹھا کریں، دور نہ بیٹھیں۔ آپ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور جگہ خالی ہے تو آپ کیا کریں؟ امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں، قریب بیٹھیں۔ کئی لوگوں کو عادت ہے، اے جی بابا توپ لگی، باہر بھیجو، وہ محروم ہو جائے گا۔ قریب آ کر بیٹھیں۔ اور چوتھا کام پتہ کیا ہے؟ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، بکرا، کہ وہ جلدی آئے، یعنی اذان سے پہلے آئے۔
اذان سے پہلے پہلے آئے۔ اب یہ 4 کام کر لیں، غسل، دوسرا کیا تھا؟ پیدل آئیں، شاباش۔ تیسرا کیا تھا؟ امام کے قریب آ کر بیٹھیں۔ اور چوتھا جو میں نے عرض کیا ہے وہ کیا تھا کہ اذان سے پہلے آئیں، اذان سے پہلے آئیں۔ تو پتہ اجر کتنا ملتا ہے صرف ان 4 کاموں کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر صیام سنۃ وقیامها، کہ اللہ ذوالجلال، سنیے فیصل صاحب سنیے، اللہ ذوالجلال ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی 1 قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور 1 سال کی تہجد۔ تو اگر آپ کے گھر سے مسجد میں آنے میں 100 قدم بنتے ہیں تو کیا معنی ہوا؟ 100 سال کے 100 سال کی عمر نہیں بندے دی، عموماً 100 سال کب عمر ہے آج کل؟ 100 سال کے روزے اور 100 سال کی تہجد ہر قدم کے بدلے۔ تو کیا یہ اجر نہیں چاہیے بھائی؟ لیکن اس میں کیا ہے کہ 4 شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ 4 شرطیں۔ آپ کے گھر میں جمعرات کی شام سے لے کر نہ شور ہو جانا چاہیے، بچوں کو بھی صبح جمعہ جمعہ صبح جمعہ، جس طرح عید نہیں ہوتی او جی مہندی لاؤ، بچے بھی بچیاں بھی مہندی لاؤ، گوٹے لاؤ، کپڑے استری کر کے رکھو بھائی، کپڑے تیار کر کے رکھو بھائی، جلدی جلدی تیاری کر لو بھی، عید تو پہلے پہلے پہنچنا ہے، عید کی نماز پڑھ جانا ہے۔ تو جمعہ کا دن تو عید کے دن سے افضل ہے، اس کو کیا اہمیت دی ہے؟ اب بچوں نے ایسا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یہ سنیں، جمعرات کو ہی شام کو شور کر دیا کرو گھروں میں، اس لیے کہ بڑوں کو تو میرا خیال ہے موڑنا بڑا اوکھا کام ہے، تو چھوٹے بچیاں نوں ہی چلو شوق دلا دی۔ یہ اب قاری صاحب کو چاہیے کہ قاری صاحب محنت کریں کہ بچوں کا ذہن بنائیں، بڑوں کا ذہن بنائیں کہ اللہ کے بندو اذان سے پہلے آؤ تو جمعے کا ثواب ملے گا، 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے۔ اذان کے بعد آئے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ تو ظہر کی نماز۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے جمعے کے دن کہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ لوگو جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو جمعے کے دن۔ تو کیا یہ بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہم جمعے کا دن اور دوسرے دنوں میں کوئی فرق ہوتا ہے ہمارا، یا بس وہی نماز کے اندر بس جو درود پڑھ لیا وہی جمعے کے دن بھی نماز کے اندر درود پڑھ لی، یا کیا فرق ہوتا ہے؟ یا تو آپ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ جمعے کے دن ہم نے 1 تسبیح ضرور درود شریف کی پڑھنی۔ آگے پیچھے اگر آپ 1 تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ بھئی جمعے کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دو تسبیح پڑھنی۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 200 دفعہ پڑھنا۔ آپ نے فرمایا اکثرو، زیادہ پڑھو، تو زیادہ کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے تعداد نہیں بتائی۔ تو اب 10 کے مقابلے میں 20 زیادہ ہے، 20 کے مقابلے میں 100 زیادہ ہے، 100 کے مقابلے میں 200 زیادہ ہے۔
200 کے مقابلے میں 300 زیادہ، یعنی جتنا پڑھا جا سکتا ہے درود شریف پڑھو، پڑھتے جاؤ، جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کہنے لگے کہ میں جو دعا کرتا ہوں، میں نے دعا کا وقت رکھا ہوا ہے، تو درود شریف کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھ لو۔ کہتا ہے چلو ایک حصہ درود پڑھ لوں، باقی دعا کر لوں۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو، بہتر ہے۔ کہنے لگا آدھا درود پڑھ لیتا ہوں، آدھی دعا کر لیتا ہوں۔ فرمایا اور زیادہ درود شریف پڑھ لو میرے اوپر۔ آخر میں اس نے یہ کہا کہ میں سارا وقت، جتنا دعا کا میرا وقت ہے، سارے وقت میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، پھر آپ کو کیا ملے گا۔ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، کہ اگر تم میرے اوپر اس طرح کثرت سے درود پڑے گا، تیرے سارے غم اللہ دور کر دیں گے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا آپ نے، یعنی یہ سمجھ کر کہ بھائی باقی 6 دنوں میں تو بس نمازوں کے وقت ہی پڑھتے ہیں نا عام طور پر لوگ، ہر نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود کا منکر تو کوئی بھی نہیں، درود کا منکر تو ویسے کافر ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جو درود کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اور چوتھی بات جو جمعے کے دن خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ کس کا وقت ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں آپ دعا کریں گے تو اللہ عز الجلال آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام میں بعض کے اسماء گرامی آتے ہیں، اور اسی طرح تابعین میں، ائمہ محدثین میں، کہ وہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد گھر سے مسجد سے نکلتے نہیں تھے، شام تک مسجد میں رہتے، درود شریف پڑھتے اور دعائیں کرتے۔ یہی ایک کام ہوتا تھا، درود شریف پڑھتے اور دعائیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کا عمل ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ جمعے کو اہمیت دیں گے۔ یہ دنوں کا سردار ہے، یہ عید کا دن ہے، اور یہ عید الفطر سے، عید الاضحیٰ سے افضل دن ہے۔ اور آپ کیا کوشش کریں گے؟ یہ آپ اللہ کے گھر میں وعدہ کریں، کوشش کریں گے کہ دوسری جو اذان، آپ کے ہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں، دوسری اذان سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں آنا ہے۔ دوسری اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آنا ہے، اور دوسری اذان کے بعد کاروبار حرام، تجارت حرام، خرید و فروخت حرام، چارہ کاٹنا حرام، تحرم الصناعات کلھا، سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اور 3 جمعے کو جو آدمی چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر نفاق اور نافرمانی کی مہر لگ جاتی۔ اور جو اذان کے بعد آئے، دوسری اذان کے بعد جو آتا ہے، دوسری اذان کے بعد آتا ہے، اس کو پھر 10 دن کے اجر نہیں ملتا، 10 دن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ صرف ظہر کی نماز ادا ہوتی۔ تو کتنا بدقسمت ہے کہ ظہر کی نماز تو ہر روز پڑھتے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، اپنی وائف کا، بچیوں کا ذہن بنائیں۔ یہاں خواتین آتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ اچھا، درس پہ بھی آتی ہیں؟ اچھا، تو خواتین بھی سن لیں، خواتین بھی سن لیں کہ جمعے کی یہ اہمیت
اور جمعے کی فضیلت یہ گھر کا ماحول بدلیں، اور خواتین زیادہ بدل سکتی ہیں کہ خامد نے گھر کیا کرنا ہوتا ہے سوائے لڑائی پڑھائی کے، کیوں بھائی؟ اور وہ بھی اپنی جان چھڑائیں، جلدی کپڑے تیار کر کے دیں اور کہیں کہ بھئی نہاؤ جلدی جلدی مسجد میں جاؤ، ہم نے بھی جانا ہے۔ جس طرح عید کے دن شوق سے خواتین بھی جلدی تیاری کرتی ہیں، بیٹیاں بھی جلدی تیاری کرتی ہیں، تو مردوں کو بھی لگائیں کہ بھئی کپڑے تیرے استری ہوئے پے نے رات دے تے جلدی جلدی نہا تے مسجد نو جا تے میں بھی جاواں اذان سے پہلے، تاکہ پورا اجر اور ثواب ملے۔ تو اب میں یہ امید رکھوں گا، قاری صاحب سے پوچھوں گا کہ جو آئندہ جمعہ آئے گا کیا اس میں کوئی فرق پڑا، یا پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی وہ بین بجاتے ہیں، کوئی اتنی احادیث سنائی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے ہوں، اور ایک مومن آدمی ہو یا ایھا الذین آمنوا، اور اس پر اثر ہی نہ ہو، اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ نے دوسرا فرق کیا کرنا ہے کہ درود شریف آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر۔ میری دعا ہے آپ حضرات کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور اسی طرح بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے جو تشریف لائی ہوئی ہیں، کہ ماحول کو بدلیں۔ درس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ 8 دن کے بعد آتے ہیں، مجھے بھی آنا پڑتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو جمعے کے دن بھی میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سبق کو دہرائیں، 1-2 جمعے اس پر لگائیں، اور انشاءاللہ اس مسجد کو اذان سے پہلے بھر جائیں، مسجد بھر جائے، جب آپ ممبر پر بیٹھیں مسجد بھر دیں، اور خطبہ مختصر کریں، خطبہ مختصر کریں۔ کتنے بجے جماعت ہوتی؟ 40 منٹ پر، یعنی 50 منٹ ہوتا ہے خطبہ آپ کا، خطبہ 50 منٹ ہوتا ہے، چلو ہمارا 40 منٹ ہوتا ہے، ہم ہاں ٹھیک ہے تاکہ جلدی فارغ ہوں، جلدی آئیں، جلدی فارغ ہو کر جائیں، جلدی آئیں۔ ہم 50 منٹ پر شروع کرتے ہیں اور 1:30 بجے جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو ان کو پہلے بلائیں اور پہلے فارغ کر دیں بھی، جاؤ جا کر بھینسوں کے لیے چارہ کاٹو اور باقی کام کرو۔ تو میں بیٹیوں سے اور آپ نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مسجد کو بھریں گے اذان سے پہلے، اور پورے گاؤں میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ بھائیو جمعہ کا دن عید سے زیادہ بہتر ہے، عید کا دن ہے، سردار ہے، عید کا دن ہے، سردار ہے، اور اس کی اہمیت کو اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اور دکانوں والوں سے آپ پیغام دیں کہ لوگوں سن لو، اگر دوسری اذان کے بعد دکان کھلی رکھی تو کاروبار حرام ہے، کاروبار حرام ہے۔ اللہ ذوالجلال جو میں نے کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کا نور بھر دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے، اور ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یہ بزرگوں نے مجھے کچھ سوالات لکھ کر دیے ہیں، میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل کتنے نکاح تھے؟ کل شادیاں آپ کی کتنی تھیں؟ ویسے تو سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 13 شادیاں تھیں جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے وہ 18 شادیاں بھی لکھی ہیں
کہ آپ نے 18 شادیاں کی تھیں، لیکن یہ قول جو وہ زیادہ مضبوط ہے کہ آپ نے 13 شادیاں کی تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، امت کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ وسیلے کے بارے میں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، وسیلہ اللہ کی ذات کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا اور اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا اور نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، یہ مسنون ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا، یہ کہنا کہ اللہ کے وسیلے نبی کے وسیلے، یہ اللہ کے ساتھ برابری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر تو نہیں ہے نا، کیوں بھائی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ سجدہ کرنے والے اللہ کو، اللہ مسجود ہے، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ معبود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، اللہ مسجود ہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اور باقی ساری مخلوق ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے صرف اللہ کی ذات کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ اور اللہ کی صفتوں کا وسیلہ، یہ سنت طریقہ ہے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ اللہ کے ساتھ برابری ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے صرف اللہ کا وسیلہ ڈالیں اور رسول اللہ کا وسیلہ نہیں ہے۔ تیسرا کسی نے لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث، تو قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حدیث نوٹ کر کے، ایک تو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، وائل بن حجر کی روایت ہے، اور دوسری حلب الطائی کی روایت ہے، حلب الطائی کی روایت ہے مسند امام احمد میں، وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کا نمبر آپ لکھ کر بابا جی کو دے دیں۔ اور تیسری حدیث امام طاووس رحمہ اللہ کی سنن ابی داود میں ہے، تو نمبر تو مجھے زبانی اس وقت یاد نہیں ہے، تو اس کے نمبر لکھ کر بابا جی کو دے دیں کہ ان تینوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سینے پر آپ ہاتھ باندھتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آخری سوال یہ ہے، ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی رومال، کوئی ٹوپی، کوئی پگڑی باندھی جائے، یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، لیکن سر کو ڈھانپنا یہ نماز کے سطر میں شامل نہیں ہے۔ آپ اگر ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں آتی۔ اور آخری بات جو لکھی ہے انہوں نے کہ مفتی کفایت اللہ شاکر کا بیان ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، جب انہوں نے القادیانیہ عربی میں کتاب لکھی تھی، جب یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور یہ اس کتاب کے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں القادیانیہ کتاب لکھوں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، مسجد کی طرف آتے ہیں اور ان کو زیارت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام ہوتا ہے، اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے استاد سے جو مفتی اعظم تھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے گا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا دفاع کیا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر القادیانیہ کے نام سے عربی میں کتاب لکھی، اور اس کو پھر اردو میں
مرزائیت اور اسلام کے نام سے وہ پھر کتاب چھپی۔ تو یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اور یہ آدمی جو مومن ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی خواب کے اندر سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ ممکن ہے، اور آپ کا خوشخبری دینا یہ ممکن ہے، اور یہ ان کی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے بابا جی نے اچھا بیماروں کے لیے کہتے ہیں، بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اے اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اس کو ہمارے لیے مبارک بنا، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن اور سلامتی نصیب فرما، اے اللہ پاکستان کو ترقیاں نصیب فرما، امن اور سلامتی قائم فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفهم شفاء كاملا عاجلا غیر آجل برحمتك یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست احباب کھانا ضرور کھا کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے انشاءاللہ۔ شکریہ۔